پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ یہ جب باری تعالیٰ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر اپنے محبوب کو بٹھا دیا اور اس خلوت کے سما میں بٹھا کر وہاں جب بات کی تو پھر اپنے محبوب سے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، لوگوں پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے محبوب سے کلام کیا۔ بھائی اس آیت کو میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر مجھے یاد پڑتا ہے، آج کسی تعداد میں لوگ ابھی شعبان علی صاحب بتا رہے تھے کہ سمانی سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور کچھ ماہ پہلے مجھے سمانی میں جانے کا موقع ملا تھا، اور شاید اگر ان لوگوں کو بھول گیا ہے تو میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ وہاں بھی میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر آیت یہی دیا۔ اس آیت میں دو ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک وحی کا لفظ ہے اور دوسرا عبد کا لفظ۔ اس دن میں نے عبد کے لفظ پر گفتگو کی تھی اور آج میں وحی کے لفظ پر بات کروں گا، اور اس کے ذریعے سفر معراج کیا تھا اور آقا کی عظمت اور شان کیا تھی وہ تھوڑی سی آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پوری آیت ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو لفظ دو ہی ہیں، اوحا یہ وحی سے نکلا ہے، اِلَىٰ عَبْدِهِ تو عبد دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے جو اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ پاس جو اس رب کے جی میں آیا پھر اس نے اپنے عبد خاص اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی۔ ان بچوں کو تھوڑا خاموش رکھنا ہے، بھئی اب آگے بیٹھ تو گئے ہیں مگر ان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ قاموس کو اگر پڑھیں تو اس لفظ وحی کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ، اسی وحی کا معنی ہوتا ہے مکتوب، اسی وحی کا معنی ہوتا ہے رسالہ، اسی وحی کے معنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک لفظ کلام خفی، اسی کے معنی کے طور پر الہام، کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دینا، اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کوئی بات کسی دوسرے کی طرف القاء کرنا، اور اس کے علاوہ آواز کو بھی وحی کہتے ہیں۔ ان مختلف معانی کے اندر یہ لفظ وحی استعمال ہوتا ہے۔ مگر زبیدی نے جو لکھا ہے، جس وحی سے آج ہم نے بات کرنا ہے کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے، جو کلام اپنے نبیوں سے کرتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وحی سے مراد صرف وہی مراد نہیں ہے جو اللہ اپنے بندوں کی طرف کرتا ہے، بلکہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو وحی کا لفظ اس سینس میں بھی استعمال ہوا ہے کہ بندے بھی بندوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب آپ کی پوری توجہ اور یکسوئی مجھے چاہیے، بڑا ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہے، چند شروع والی باتیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو دقیق لگیں، مگر بس اس منزل سے جب گزر جائیں گے تو آگے ساری آپ کے ذوق کی باتیں۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑی تھوڑی مشکل باتیں بھی اگر ٹیکنیکل باتیں آ جائیں تو ان کو بھی غور سے سننے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اگر کوئی بات مشکل بھی ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ اسے بھی آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ میں جسٹ دو مقامات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے کہ قرآن پاک کے اندر بندے بندوں کی طرف بھی وحی کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وإنہ لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ یہ جو فرمایا کہ شیطان وہ بھی ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطانوں کی ایک پوری ٹیم ہے، اور وہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، اشارے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں، کلام خفی ان سے کرتے ہیں، تو وحی کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال
اس سے بڑھ کر حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ اپنے حجرے سے محراب سے باہر نکلے تو سورہ مریم کے اندر باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اور فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب۔ جب زکریا علیہ السلام اس محراب سے اپنی قوم کی طرف نکلے تو آگے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو اشارہ کیا ان سبحوا بکرۃ و اصیلا، کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا۔ وحی کا لفظ استعمال ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے وحی کیا اپنی قوم کی طرف، کیا مطلب انہیں اشارے سے یہ بات سمجھا۔ تو بندے بندوں کی طرف بھی وحی کرتے ہیں، اس سینس میں یہ لفظ استعمال ہوا، مگر ہماری آج کی غرض و غائب اس وحی کے ساتھ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اپنی دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے نا، یاد رکھیں وہ صرف نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے، وہ تو ہوتی ہی ہے نبیوں سے ہٹ کر بھی اللہ کی طرف سے اور چیزوں پر بھی وحی آتی ہے۔ قرآن پاک آپ مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے 2 دنوں کے اندر 7 آسمانوں کو بنا دیا، اور آگے فرمایا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور پھر اللہ نے ہر آسمان کی طرف اس کا امر وحی کر دیا۔ تو آسمانوں پر بھی وحی۔ 30ویں پارے کی معروف سورت ہے سورہ زلزال، فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جب قیامت کا دن آئے گا تو زمین اپنی ساری خبریں اگل دے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحیٰ لہا، وہ زمین قیامت والے دن ساری خبریں اگلے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اللہ کا امر ہے جو اللہ نے زمین کی طرف کیا۔ تو آسمان پر بھی وحی ہوئی، زمین پر بھی وحی ہوئی، اور صرف آسمان اور زمین پر ہی وحی نہیں ہوئی بلکہ آپ سورہ نحل کو پڑھیں تو شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی ہوئی۔ باری تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ نے شہد کی، تیرے رب نے محبوب تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی، تو شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی ہوئی۔ پھر شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی نہیں ہوئی بلکہ قرآن کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف بھی وحی کی۔ سورہ انفال کو پڑھیں، جب باری تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر فرشتوں کو نازل فرمایا اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حق و باطل کا پہلا معرکہ جس میں 1000 کی تعداد میں کافر تھے، اور میرے آقا کے جیالے کتنے تھے؟ 313۔ بھئی میرے ساتھ چل رہے ہیں نا بھئی؟ انتظامیہ والے بھی چند آپ لوگ بھی نا توجہ سے آپ بیٹھ کے بات سنیں گے، کیا ہے آپ سن نہیں رہے میری بات کو؟ قمر مجید صاحب یہ آپ آگے آنے جانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جب ایک بندہ بھی ادھر سے گزرتا ہے تو سارے مجمع کی توجہ ہٹ جاتی ہے، انہیں کہ جو بھی کرنا ہے آپ بعد میں کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ یکسوئی سے۔ تو باری تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اپنے محبوب کی مدد کے لیے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تاریخی دعا کی تھی نا کہ مولا جو زندگی بھر کی پونجی میں نے جمع کی تھی وہ ساری اکٹھی کر کے تیرے سامنے میدان میں لے آیا، اور سن لے اگر آج یہ 313 ناکام ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اب اس مضمون کی تفصیل پہ جانا مقصود نہیں ہے، کہ قرآن کے اندر بیان ہے۔ سورہ انفال کو پڑھیں، سورہ آل عمران کو پڑھیں، تفصیل سے ذکر۔ اللہ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، فرمایا محبوب کیا ہوا اگر تیرے غلام 313 ہیں اور کافر پورے 1000 ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے غلاموں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج دیں۔
اور میرے آقا نے جب آ کر اپنے غلاموں کو خوشخبری سنائی تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ہے. میرے آقا نے تصرف فرمایا اور فرمایا آ کر مومنوں سے کہ مومنوں کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیج دیا. اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ اگلی آیت میں فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فرمایا بلکہ میرے غلاموں اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو اور یہ دشمن ابھی تم پر حملہ آور ہو جائے تو فرمایا خدا کی یہی مدد 3000 سے بڑھ کر 5000 تک. تو ملائکہ آئی باقاعدہ میدان بدر کے اور اللہ نے دیکھے نا وعدہ کتنے فرشتوں کا ہوا تھا 1000. آقا نے پہلے 3000 فرما دیے 3000 سے بڑھا کر 5000 چاہیے تھے نا باری تعالیٰ جبریل کو دوڑاتے جبریل دوڑو دیکھو وعدہ 1000 کا ہوا ہے اعلان 5000 کا کر رہے ہیں. نہیں یہی تو آقا کی شان ہے. آقا جو زبان سے نکال دے اللہ پوری کر دے. اللہ نے روکا نہیں بلکہ فرشتوں کو آرڈر کر دیا ہوگا کہ ملائکہ فرشتوں کتابیں بنا کر کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب کی ابرو کا اشارہ ہو وہ 3000 فرما دے تم 3000 چلے جانا وہ 5000 فرما دے تم 5000 آسمانوں کو چھوڑ کر میدان بدر. تو وہ جو ملائکہ آئے تھے نا میدان بدر میں تو باری تعالیٰ نے ان ملائکہ کی طرف ایک وحی کی اور اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا. فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی تھی. اور وحی کیا کی تھی فرشتوں کی طرف وحی یہ کی تھی فرمایا کہ انی معکم فرشتوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ابھی تو تم گئے ہو سن لو میں خدا بھی تمہارے ساتھ. فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا بس فرشتوں جاؤ اور جا کر میرے محبوب کے غلاموں کے حوصلے پست نہیں ہونے دینا. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی تو فرشتوں کی طرف بھی وحی ہو رہی اور خالی فرشتوں کی طرف ہی وحی نہیں ہوئی بلکہ آپ سورہ قصص کو پڑھیں اور مختلف جگہوں پر بھی آپ کو مل جائے تو باری تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کی طرف بھی ایک وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ تو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہنا وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اور اگر اس موسیٰ کے حوالے سے تمہارے دل میں کوئی ڈر پیدا ہو تو فرمایا گھبرانا نہیں اسے پانی میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي کوئی غم نہ کرنا کوئی خوف نہ کھانا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہم ضرور بھی ضرور اسے واپس تیری گود میں تو باری تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کی طرف دی. اب حاضرین مکرم یہ جتنی بھی وحیاں میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر ان کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر لیں آپ سمجھنا چاہیں کہ علامہ صاحب یہ کہاں کہاں پر وحی ہو رہی ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کو آسان کر دیتا ہوں تاکہ اس کو کیٹیگرائز کر کے ہم کسی نظم میں لیں. یاد رکھیں کہ حاضرین مکرم وہ جو آسمان پر وحی ہوئی زمین پر وحی ہوئی یہ وحی کی وہ کرن ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کی طرف آ رہے اس کو کہتے ہیں وحی تقدیر. بولیے کیا کہتے ہیں یہ وحی کی وہ قسم ہے کہ اس وحی کی کرن کی کائنات کے ذرے ذرے کو ملے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تقدیر کے اندر کچھ چیزیں ودیت کر دی. آپ دیکھتے ہیں کہ آگ کا کام ہے جلانا تو بھئی آگ کیوں جلاتی ہے یہ اللہ نے اس کی تقدیر کے اندر کچھ چیز رکھی. لوہے کے اندر آپ سختی پاتے ہیں تو لوہا سخت کیوں ہے بس کہ لوہے کی تقدیر کے اندر اللہ نے تو وحی کی.
تو یہ وحی کی کرن کائنات کے ذرے ذرے کی طرف آ رہی ہے، اور کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں جو وحی کی اس کرن سے خالی۔ پھر اس کے بعد جو دیکھا آپ نے کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوئی۔ اس کو اگر ہم کیٹاگورائز کرتے ہوئے کوئی نام دے تو اسے کہتے ہیں وحی فطر۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے جانداروں کی فطرت کے اندر بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ شہد کی مکھی کا تو ذکر آ گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنا سلیقہ عطا کیا ہے کہ وہ شہد کا وہ جو ہوتا ہے کھگا وہ کیسے تیار کرتے ہیں، اس کے اندر کتنا پورا ڈسپلن ہوتا ہے۔ اور ایک شہد کی مکھی تو کیا، آپ کبھی اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ نے مختلف جانوروں کی فطرت میں جو چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں، بندہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ بعض پرندے ایسے ایسے گھونسلے بناتے ہیں کہ بڑے بڑے ریاضی دان بھی بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ پوری انجینئرنگ دھری کی دھری رہ جائے گی اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ کتنا خوبصورت وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ لٹک الٹا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر خانے بنائے ہوتے ہیں رہنے کے لیے، روم، بیڈ روم، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ بنانا کون سکھاتا ہے ان کو؟ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ پرندوں کی فطرت میں ہے، آپ ایک طرف بطخ کا بچہ لے لیں، ایک طرف مرغی کا بچہ لے لیں، دونوں کو پانی کے قریب چھوڑیں، بطخ کا بچہ فوراً پانی میں پھوٹ جائے گا اور مرغی کا بچہ ڈرے گا۔ بطخ کے بچے کو کس نے بتا دیا کہ تو پانی میں تیر سکتا ہے؟ تو کوئی وحی تو ہے نا جو اس کی طرف بھی آئے۔ بعض پرندے موسم کو جان کر اپنی علاقے اور تبدیلیاں بدل لیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ چوسنا شروع کرتا ہے۔ آپ اس کے منہ میں فیڈر ڈال دیں اسے چوسے گا، انگلی ڈال دیں اسے بھی چوسے گا، آپ کوئی اور کپڑا ڈال دیں اس کو بھی چوسے گا۔ تو یہ غذا کے لیے چوسنا اسے کس نے سکھایا؟ ابھی تو اس نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا نا۔ یہ وحی کی وہ کرن ہے جس کو اللہ رب العزت نے فطرت کے طور پر اندر رکھ دیا۔ اس کو وحی فطری کہتے ہیں۔ اور یہ جو ایک وحی آپ نے سنی کہ موسیٰ کی ماں کی طرف وحی ہوئی، ملائکہ کی طرف وحی ہوئی، اس کو کہتے ہیں وحی رحمانی۔ اللہ رحمت کے طور پر بعض چیزیں پھر بعض لوگوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے، ڈال دیتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ وحی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ہی بات کرتا ہے۔ مگر ہماری غرض آج اس وحی کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبروں پر آتی ہے، اور اس وحی کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ قرآن میں ملے گا۔ میں صرف ایک ہی آیت اس پر بھی گوش گزار کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور جو انبیاء ان کے بعد آئے ان کی طرف بھی وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِیسَىٰ وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَہَارُونَ وَسُلَیمان وَآتَیْنَا داؤد زبورا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، ان کے بیٹوں کی طرف، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، پھر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا 12 نبیوں کا ذکر باری تعالیٰ نے ایک ہی آیت کریمہ میں کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کی طرف بھی ہم نے کہی۔ پھر آپ ایک معروف آیت کریمہ ہے وہ بھی آپ سنتے ہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ فرمایا کسی فرد بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ہاں اللہ کرتا ہے، مگر کیسے؟ وحی کے ذریعے۔
یا اس کی طرف اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے سے کلام. تو یہ وحی جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر آتی ہے اس کو کہتے ہیں وحی نبوت. اور یہی وہ وحی نبوت ہے جو عام انسان اور نبی کے درمیان ایک فرق ممیز ہے، جو عام انسانوں سے نبی کو ممتاز کرتی ہے. میں نے آپ کو ایک بڑی عظیم منزل تک لے کے آ جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پوری توجہ